ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی سورہ البقرہ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخِرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ مِنَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حساب۔ جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے ان کے لیے دنیا کی زندگی بڑی محبوب اور دل پسند بنا دی گئی ہے۔ ایسے لوگ ایمان کی راہ اختیار کرنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر قیامت کے روز پرہیزگار لوگ ہی ان کے مقابلے میں عالی مقام ہوں گے۔ رہا دنیا کا رزق تو اللہ کو اختیار ہے جسے چاہے بے حساب دے۔ اس آیت مبارکہ میں اس فریب نظر کی طرف اشارہ ہے جس پہ مبتلا ہونے کے سبب سے اہل باطل اپنی باطل پرستیوں ہی میں مگن زندگی گزارتے چلے جاتے ہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان انہیں ان کے برے انجام پر متنبہ کرتے ہیں تو یہ منکرین حق ان کا مذاق اڑاتے ہیں اور انہیں چڑھانے کے لیے اٹھلا کر کہتے ہیں کہ وہ عذاب لے کیوں نہیں آتے جسے ہمیں ڈراتے ہو۔ اس دنیا کی زندگی میں حق و باطل، کفر اور ایمان دونوں کو مہلت ملی ہوئی ہے۔ کوئی شخص اگر نیکی اور اطاعت کی راہ اختیار کرتا ہے تو وہ آزمائش سے مبرہ نہیں ٹھہرایا جاتا، بلکہ بعض حالات میں اس کی آزمائش اس کے ایمان کے اعتبار سے سخت تر ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کفر و نافرمانی کی زندگی گزارنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سنت الہی کے تحت ڈھیل کا سامان کیا جاتا ہے۔ اللہ کے فرشتے فوراً اتر کر اس کی گردن ناپ نہیں دیتے، بلکہ اکثر حالات میں اسے ایسی ڈھیل پر ڈھیل ملتی چلی جاتی ہے کہ اس کی جسارت دن بدن بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ اسی فریب نظر کو یہاں زین کہا گیا ہے۔ شیطان ان کی زندگی انہیں اس طرح مزین کر کے دکھاتا ہے کہ وہ اس کے سحر سے نکلنا ہی نہیں چاہتے۔ یہ امر بھی ظاہر ہے کہ شیطان کو اس تزیین کا موقع انسان کی دنیا پرستی اور اتباع شہوات نے ہی فراہم کیا ہے۔ جب اہل ایمان ان کے اعمال و عقائد پر دنیا یا آخرت میں کسی پکڑ یا عذاب وغیرہ سے متنبہ کرتے ہیں تو وہ ان پر ہنستے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں کہ اچھا ذرا یہ بتاؤ کہ دنیا میں تمہارا حال اچھا ہے یا ہمارا؟ اگر ہمارا حال اچھا ہے اور ظاہر ہے کہ تم سے ہم بدرجہ بہتر ہی ہیں تو ہم کیوں نہ یہ سمجھیں کہ جب ہمارا حال یہاں اچھا ہے تو یہی رویہ ہمارے ساتھ آخرت میں بھی ہوگا۔ پھر جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کی تمام تر بدمستیوں کے باوجود ان پر کسی قسم کی گرفت نہیں ہو رہی جس کے ڈراوے اہل ایمان ان کو سناتے ہیں تو اپنی روش پر ان کا اطمینان اور بھی بڑھ جاتا ہے اور پھر ان کا مذاق اڑانے میں اور بھی زیادہ دلیر ہو جاتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ یعنی قیامت یعنی اس دنیا میں تو بلا شبہ صورتحال ایسی ہی ہے کہ ظاہر پرست اہل ایمان اور اہل تقوی کا مذاق اڑا سکتے ہیں، اس لیے کہ دنیا کا کارخانہ جزا اور سزا کے قانون پر نہیں چل رہا بلکہ ابتلا اور آزمائش کی سنت کے تحت چلایا جا رہا ہے۔ لیکن اس زندگی کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے جس میں اعمال کی جزا اور ان کی سزا کا فیصلہ ہوگا۔ اس دن وہ اہل ایمان جو دنیا کے فریب اور دھوکے میں نہیں آئے تھے بلکہ انہوں نے تقوی کی زندگی گزاری تھی وہ عالی مقام ہوں گے۔ انہیں جنت کا بہترین رزق اور وہ رزق بے حساب دیا جائے گا، یعنی توقعات سے، اندازوں، قیاسوں اور گمانوں کے تمام پیمانے اللہ کے فضل و کرم کو ناپنے سے قاصر رہ جائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حق حق ہی دکھائے اور باطل باطل ہی نظر آئے۔ اللہ عز و جل ہماری آنکھوں کو دنیا کی فریبی سے، چمک دمک سے محفوظ فرمائے، ہماری نگاہیں ہمیشہ آخرت کی طرف لگی رہیں۔
اللہ عز و جل ہمیں حالت ایمان پر زندہ رکھے اور حالت اسلام پر اس دنیا سے لے جائے. بس صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.